لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ ہم آج شروع کر رہے ہیں باب سے۔ اس باب کا نام ہے الزکوٰۃ والسخاء والصدقہ والہبہ۔ اس حدیث کا نمبر ہے 1798۔ حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جن افراد کی کفالت کا تو ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ابتدا کر، اور صدقہ تو بے نیازی کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ جو باب جیسا کہ آپ نے دیکھا زکوٰۃ، سخاوت اور صدقہ اور ہبہ کا ہے، تو اس باب کا آغاز اس حدیث سے ہو رہا ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ اس سے پہلے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن نماز ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ ان دو ارکان کی پابندی کا حکم قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں بے شمار جگہ پر آتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور صدقہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، اور وہ ہے فطرانے کا۔ اس کے علاوہ جو باقی مال میں حق ہیں وہ نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ واضح کرتی چلی جاؤں، عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مال میں صرف زکوٰۃ ہی فرض ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال میں ایک تو رکھا ہے اللہ کا حق، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بہت سے حق رکھے ہیں۔ اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس میں جو ہیں اولاد کا حق ہے، اس میں غریب کا حق ہے، اس میں امت کا حق ہے۔ اور بعض اوقات یہ حقوق جو ہوتے ہیں فوری طور پر کوئی آفت آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، یا جیسے آج کل لوگوں کو راشن کی بڑی سخت ضرورت ہے، یہ صدقات بھی لازمی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے دے دی، ہم نے مال کا حق ادا کر دیا، حالانکہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی بہت سے حق ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم جو نفلی صدقہ کریں تو وہ کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن افراد کی کفالت کا تو ذمہ دار ہے ان کے ساتھ ابتدا کرو، یعنی وہ صدقہ جو ہے وہ افضل ہوتا ہے جو تو اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے۔ اب انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ان کی کفالت بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ تو انسان کا جو صدقہ ہے وہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اپنی بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح دوسرا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو کہ صدقۃ عن ظہر غنی، جو کہ غنا کے بعد ہو، یعنی اتنا مال خرچ نہ کریں جس کے بعد آپ خود محتاج ہو کر رہ جائیں۔ تو یہ دو صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جو کہ بہترین ہیں، اور یہ فرض صدقات کے بعد ہیں۔ فرض صدقہ میں نے آپ کو بتایا وہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ اور فطرانہ۔ اس کے بعد جو انسان کے مال میں حق ہیں، اپنے گھر والوں کا خرچہ، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ، یا جن کی وہ کفالت کر رہا ہے۔ کفالت سے کیا مراد ہے؟ اگر گھر میں کوئی بیوہ بہن ہے جو کہ شادی کے بعد آ گئی ہے، یا چھوٹی بہنیں ہیں،
یا کوئی اور عزیز آپ نے گھر رکھا ہے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے تو ان پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی کئی جگہ پر افضل صدقے کا ذکر ہے۔ مثلا حدیث نمبر 1807 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب آدمی جو بڑی محنت سے کماتا ہے اور محنت سے کمانے کے بعد تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے ایک غریب آدمی کے 100 روپے اللہ تعالیٰ کو ایک مالدار کے 1,00,000 روپے سے زیادہ پیارے ہوں۔ اصل بات ہے صدقے کے لیے انسان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے۔ اب ایک غریب آدمی تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی کرے گا، اس نے اپنی بڑی محنت سے صدقہ کمایا، مال کمایا اور اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دیا، یہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح کسی کو دودھ دینے والا جانور آپ عطیہ کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ بھئی اس میں سے تم دودھ پی لو اور جب اس کا دودھ کم ہو جائے گا تو تب آپ مجھے جانور واپس کر دینا۔ میرا خیال ہے لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں آپ کسی کو وہ جانور دے دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کہ یہ جانور میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا صدقہ، اس کا دودھ تم پیتے رہو، اور جب 2 یا 3 مہینوں کے بعد اس کا دودھ کم ہو جائے گا تو تم یہ جانور مجھے واپس کر دینا۔ تو یہ جو دودھ دینے والا جانور کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ادھار دینا ہے، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اصل بات ہے انسان ظاہرہ خود صدقہ بھی دے سکتا ہے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہر وقت ہماری طاق میں لگا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہیں ان کو وہ ختم کر دے اور اپنا مقصد پورا کر لے، کیونکہ اس نے تو ہم سے دشمنی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ خفیہ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں شیطان کو موقع نہیں ملتا۔ دوسرے جس کو آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو حدیث سے میں کیا پتہ چلا کہ افضل صدقے کتنے ہیں؟ پہلا افضل صدقہ کون سا ہے؟ جس کا آغاز گھر والوں سے ہو یا زیر کفالت لوگوں سے ہو، اور صدقے کے بعد بھی آپ غنی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صدقہ دے کے آپ بالکل ہاتھ خالی کر کے ہاتھ جھاڑ بیٹھیں اور آپ کو خود مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ دوسری بات کہ غریب آدمی اپنی سخت محنت کے بعد تھوڑا سا صدقہ جو دیتا ہے وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ دودھ دینے والا جانور کسی کو ادھار دے دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ خفیہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1799 عن عبداللہ بن ثعلبہ بن صغیر، عبداللہ بن ثعلبہ بن صغیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آزاد اور غلام چھوٹے اور بڑے کی طرف سے 1 سا گندم جو 2 آدمیوں کی طرف سے ادا کی جائے گی، یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو کا صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فرضی صدقے 2 ہی ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے؟ صدقۃ الفطر یہ ہے کہ جب انسان اپنے روزے رکھ لے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کو عید الفطر بنانے کا موقع دیں، تو اس موقع پر ہمیں ایک صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ اس صدقے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو روزوں میں کمی کوتاہی کوئی رہ گئی تھی، کوئی غلطی، کوئی اس میں بتقاضائے بشریت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ساتھ ان غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسکین کو عید کے دن پیٹ بھر کر کھانا مل جائے۔ تو یہ 2 مقصد ہیں صدقۃ الفطر کے، کہ ایک تو عید الفطر کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ ہمارے گھروں میں اگر 4 کھانے پک رہے ہیں تو کم از کم اس کو اتنی تسلی ہونی چاہیے کہ اس کا اس دن پیٹ بھرا ہو۔ اور دوسری بات، وہ ہمارے جو رمضان کے روزے تھے ان میں کوئی کمی رہ گئی، ان کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کا جو ہے مقدار کتنی ہوتی ہے؟
اصل بات یہ ہے آپ جو چیز استعمال کر رہے ہو آپ اسی میں سے صدقہ نکال دیں. آپ اگر دودھ دینے والے جانوروں سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پنیر کا ایک سا دے دیں. اگر آپ کے پھلوں کے باغات ہیں تو آپ انگور کا ایک سا دے دیں یا کشمش کا ایک سا دے دیں. اور اگر آپ گھر میں عام رہ رہے ہیں جیسے ہم شہری علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک میں سے ایک سا دے دیں. کوئی شخص چاول کھاتا ہے تو ایک سا چاولوں کا دے دے. کوئی شخص گندم کھاتا ہے تو ایک سا گندم کا دے دے، یا جو چیز جو ہے اس کے لیے آسان ہو. کیونکہ حدیث میں بہت سی چیزوں کا ذکر آتا ہے، جو کا ذکر آتا ہے، کشمش کا ذکر آتا ہے، پنیر کا ذکر آتا ہے. اب ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا جو ہے یہ 2.5 کلو ہوتا ہے، کھلا 2.5 کلو ہوتا ہے. تو اتنا آپ نے ہر آدمی کے لیے نکالنا ہے. حدیث میں بھی کیا لفظ ہیں؟ یہ ہر آزاد پر بھی ہوگا، غلام پر بھی ہوگا، چھوٹے کی طرف سے بھی ہوگا، بڑے کی طرف سے بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں غریب، امیر، چھوٹا، بڑا، ہر ایک کی طرف سے ادائیگی اس کی کرنی ہے. یہاں تک کہ جو بچہ عید کی نماز سے قبل پیدا ہو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اس کی میں آپ کو یوں مثال دیتی ہوں کہ ایک فیملی ہے، ایک فیملی میں میاں بیوی بھی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں جو بڑے ہیں، اور ایک بچہ ان کا عید الفطر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پیدا ہوا ہے. اب انہیں وہ 4 بچے وہ اور یہ 5واں جو نیو بورن ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ دینا ہوگا. اس میں غریب اور امیر کی بھی قید نہیں ہے، غریب کو بھی صدقہ دینا ہے، امیر کو بھی صدقہ دینا ہے. اور اس کی مقدار میں نے آپ کو بتایا ہر فرد کی طرف سے 1 سا، اور 1 سا برابر ہے 2.5 کلو کے. 1 سا برابر ہے 2.5 کلو کے. تو صدقہ ادا کرنے کا وقت کیا ہوگا؟ صدقہ ویسے تو اس کو آخری اس کا وقت جو ہے وہ ہے عید کی نماز سے قبل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو رمضان ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پہنچانے میں آسانی ہو جائے یا لوگوں کو دینے میں آسانی ہو جائے. تو اس کے لیے اگر اس سے عید سے 2 یا 3 دن قبل یعنی 27ویں روزے کے بعد یا 28ویں روزے کے بعد اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کی گنجائش حدیث میں موجود ہے. حدیث سے ہمیں ایسی آسانی ملتی ہے. باقی یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں ایک بات واضح طور پر ہے کہ 1 سا گندم جو ہے یہ 2 آدمیوں کی طرف سے ادا کی جائے گی. اصل میں یہ معاملہ جو تھا یہ صحابہ کے درمیان اس میں اختلاف تھا. حضرت معاویہ نے یہ طے کیا تھا کہ گندم جو ہے اس کا آدھا سا ہونا چاہیے. اصل بات ہے کہ مکہ میں گندم نہیں ہوتی تھی، گندم باہر کے ممالک سے آتی تھی. جب فتوحات ہوئیں اور گندم آنے لگ گئی تو حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ گندم مہنگی ہوتی ہے اس لیے گندم کا آدھا سا دینا چاہیے، جبکہ کھجور کا 1 سا ہوگا اور جو کا 1 سا ہوگا. لیکن اس حدیث نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو ہے حضرت معاویہ کا جو یہ اجتہاد تھا کہ گندم کا نصف سا ہونا چاہیے، یہ اس حدیث کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا. تو لہٰذا گندم کا 1 سا 2 آدمیوں کی طرف سے ادا ہوگا. اور باقی جو چیزیں ہیں اگر کسی کے ہاں کھجور یا جو یا دوسری چیزیں استعمال میں آتی ہیں تو وہ ان کا 1 سا دیں گے، جبکہ گندم کا 1 سا 2 آدمیوں کی طرف سے ادا ہوگا. 1 سا کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ بتا دیتی ہوں. آج کل ہمارے ہاں اپنے لوگوں کے حساب سے ہم بات کریں، ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا کھانا جو ہے وہ گندم ہے. لوگ چاول بھی کھاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو چاول تھوڑے کھائے جاتے ہیں، گندم زیادہ کھائی جاتی ہے. اب گندم کی قیمت کا اندازہ لگا لیں. آج کل آپ کو پتہ ہے گندم خاصی مہنگی ہوئی ہے.
بلکہ بعض اوقات گندم مل ہی نہیں رہی، تو اندازہ لگا لیجئے گا کہ گندم جو ہے وہ 2.5 کلو کتنے کی آتی ہے، 2.5 کلو گندم کی قیمت کیا ہے، اور پھر وہ اس کا نصف سا جو ہے وہ کافی ہوگا اس حدیث کے مطابق۔ ایک بات میں اور بتا دوں کہ صدقۃ الفطر اگر آپ نے اپنے وقت پر ادا نہ کیا تو یہ ادا نہیں ہوگا، اور یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ کسی کا لیٹ ہو گیا تو اس کو چاہیے، آخری حد کیا ہونی چاہیے کہ وہ جب نماز عید کے لیے جا رہا ہے اس وقت وہ ضرور ادا کر دے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اور آپ یہ فرض ہے۔ تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ غریب نے بھی یہ دینا ہے، امیر نے بھی دینا ہے۔ اب غریب اس کو کیسے دے گا؟ غریب کو جو کھاتے پیتے لوگ ہوں گے 2 یا 3 لوگ دے دیں گے، وہ اسی میں سے اپنے سے زیادہ غریب کو دے دے گا، اپنے سے زیادہ غریب کو دے دے گا، اور اگر اسے اپنے سے بھی زیادہ غریب نہیں ملتا تو پھر وہ خود ہی کھا لے گا۔ حدیث نمبر 1801، زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل شام کا ایک پسندیدہ آدمی تھا۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، کس وجہ سے اہل شام تم سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتا ہوں اور ان سے ہمدردی بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے اسے 10,000 دینار دیے کہ یہ لے لو اور انہیں جہاد میں استعمال کرو۔ وہ کہنے لگا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اس سے کم مال دیا تھا جو میں نے تجھے دیا ہے، اور میں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم نے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات لینے کے لیے بھیجا تھا، یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے، اور جب اپنا یہ کام کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت حضرت عمر کو دی۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مال اس کو دے دیں جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر نے اس بات کا حوالہ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے کم مال دیا تھا جو میں نے تجھے دیا ہے، اور میں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم نے کہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ تجھے کوئی مال عطا کرے تو جب کہ تو نے وہ نہ مانگا ہو اور نہ ہی تیرے دل میں اس کی لالچ ہو تو اس کو قبول کر لیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کا رزق ہوتا ہے جو وہ تجھے عطا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا مال عطا فرمائے جس کی اس کو ہرس نہ تھی، لالچ نہیں تھی، اور دل میں اس کا خیال بھی نہیں تھا، کسی نے آپ کو آپ کی لالچ کے بغیر اور آپ کے دل میں سوچنے کے بغیر کسی نے دے دیا، تو اسے قبول کر لیا جائے، اور اس کو پھر آپ چاہیں آگے صدقہ کر دیں، آگے صدقہ کر دیں، چاہیں آپ اسے خود فائدہ اٹھا لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کا شرف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے مال کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ مجھے کس چیز کی طرف دیکھنا ہے؟ جو میرے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہی بہترین ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے مال سے بے نیازی یہ مومن کا شرف ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بے نیازی کے باوجود آپ کو کوئی مال عطا فرما دیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر آپ اسے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، آپ اسی کو ہی صدقہ کر دیں، اسی کو ہی صدقہ کر دیں۔ حدیث نمبر 1811، عمر بن تغلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ نے مال نہیں دیا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا،
وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور انہیں نہیں دیتا تو وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ یاد رکھو میں ان کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو میں ان کے غنا اور بلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن تغلب بھی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا آپ کبھی بھی اسے اپنے پاس نہ رکھتے، آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، اور جب آپ یہ تقسیم فرماتے تو آپ کے سامنے کئی پہلو ہوتے۔ کبھی آپ غریبوں کو ان کی غربت دور کرنے کے لیے دیتے، اور کبھی آپ امیروں کو مال دے دیتے، اور اس لیے دیتے تاکہ دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ان کو دین کی طرف ترغیب دینے کے لیے آپ ان کو مال دے دیتے۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے جو تھا مال قریش مکہ کے سرداروں کو دیا۔ یہ قریش مکہ کے سردار جو تھے یہ حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اپنے دین پر پکے رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال دے دیا۔ تو یہاں بھی یہی بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ جن کو نہ دیا انہیں دکھ لگا، اور ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہ ناراض ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بتایا کہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں، اور کسی کو دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ وہ اپنے دین پر پکے ہو جائیں۔ اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور جس کو میں نہیں دے رہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بلکہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تقسیم کرتے تھے تو ان کے سامنے کئی پہلو ہوتے تھے۔ جن کے ایمان پر آپ کو بھروسہ ہوتا آپ انہیں چھوڑ دیتے، اور جن کے ایمان کے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے انہیں مال دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے سامنے کئی باتیں ہوتی تھیں، کبھی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے دے دیتے، اور کبھی کسی کو مؤلفۃ القلوب کے لیے دے دیتے، اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جائے، یا اگر وہ نیا مسلمان ہوا ہے تو ایمان اس کے دل میں مستحکم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں کسی کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں بے چینی دیکھتا ہوں۔ کس چیز کی بے چینی؟ ایمان پر قائم رہیں یا کہ نہ رہیں۔ اور جن لوگوں کو میں نہیں دیتا میں ان کو ان کے غنا کے سپرد کر دیتا ہوں، اور ان کی نیکی پہ مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ میں ان کا نہیں بھی دوں گا تو وہ مطمئن رہیں گے، وہ اپنے ایمان سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اے عمر بن تغلب تم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جن کے ایمان پر اور جن کی دلوں کی خیر پر مجھے بھروسہ ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ عمر بن تغلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کے ایمان پر اور جن کی بھلائی پر مجھے بھروسہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ بات مجھے اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے میں وہ نہ لیتا، اور یہ بات جو تھی میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح ہے، اس سے ایک بات کا ہمیں اور بھی پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہیں ان کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ حاکم جو ہے وہ تقوی اور امانت اور دیانت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے، اور اندھے کی طرح اپنوں میں ہی ریوڑیاں بانٹنے والا نہ ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ آج کل جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جب حاکم جو ہے وہ امانت، دیانت اور تقوی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے تو وہ اس طرح کر کے اس کو کچھ معاملات میں کچھ اختیارات ملتے ہیں۔ حدیث نمبر 1812،
عدی بن حاتم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ کے پاس 2 آدمی آئے، ایک نے فقر و فاقے کی شکایت کی اور دوسرا راستے کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہا مسئلہ راستے کے غیر محفوظ ہونے کا تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، اس کے بعد غلے والے قافلے بھی مکہ کی طرف بغیر محافظ کے روانہ ہوں گے، یعنی اتنا امن ہو جائے گا کہ جن قافلوں پہ میں غلہ لدا ہوا ہوگا ان کے ساتھ بھی کوئی محافظ نہیں ہوگا اور وہ خیر خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا امن و امان ہو جائے گا۔ اور جہاں تک غربت و افلاس کا تعلق ہے تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تم میں سے ایک آدمی صدقہ لے کر گھومے گا، لیکن مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ ایسا فرد نہیں پائے گا جو اس کا صدقہ قبول کرے۔ یاد رکھو تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دونوں کے درمیان نہ تو پردہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ میرا خیال ہے میں پہلی بات کی وضاحت آپ سے کر لوں۔ ایک شخص نے آپ سے دو باتوں کے بارے میں بات کی۔ پہلی بات امن و امان نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا امن و امان ہوگا کہ قافلے جو ہیں جو غلہ لے کر جا رہے ہوں گے وہ بغیر محافظ کے حفاظت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات جو ہے فقر و فاقہ کی، تو ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنا مال لے کر گھومے گا اور کوئی شخص وہ مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص سونا لے کر گھومے گا اور کوئی شخص اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اسے کہے گا کہ تو کل آ جاتا تو میں قبول کر لیتا۔ اور یہ وقت جو ہے آ چکا ہے۔ ایک تو حضرت عمر کے دور میں یہ وقت آ چکا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات کافی زیادہ ہو گئی تھیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی تھی کہ لوگ صدقہ لے کر گھومتے تھے اور کوئی شخص اسے قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ چونکہ قیامت سے قبل کے الفاظ ہیں، قیامت سے قبل اتنا مال زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ سونا لے کر گھومیں گے اور کوئی قبول نہیں کرنے والا ہوگا۔ اور ویسے آج کل ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں مال آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے، قیامت تک اس سے زیادہ بہتر حالات ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت کا ذکر کیا، تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے کیا تجھے میں نے مال دیا تھا؟ بندہ جواب دے گا کیوں نہیں یا اللہ تو نے مجھے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے کیا میں نے تیری طرف رسول بھیجا تھا؟ وہ جواب دے گا کیوں نہیں، اللہ تو نے بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ پھر تو نے کیا کیا؟ وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے صرف آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، اور آگے دیکھے گا تب بھی آگ نظر آئے گی، چاروں طرف اسے آگ نظر آئے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے آگ سے بچے اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، یعنی اس آگ سے بچنے کا انتظام کر لو۔ جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے سوال جواب ہوگا اور انسان سامنے دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، ہر طرف آگ ہی ہوگی۔ اور اس وقت کو یاد کر کے آج صدقہ کر لو۔ ہر کوئی آگ سے بچے اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ، آدھی کھجور بھی دے سکتے ہو تو تب بھی دو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ نہ سوچیے گا کہ ہم نے آدھی کھجور دینی ہے۔ یہ آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا جن کے ہاں فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس اتنا مال ہے، ایک دفعہ ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں 10 کھانے ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں۔ ایک جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کی میز پر بھی 4-5 کھانے تو ضرور ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے آدھی کھجور دینی ہے۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے مانگنا ہے۔ پیچھے ہم ابھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک غریب آدمی کا
بڑی محنت سے کمایا ہوا تھوڑا سا صدقہ. اب غریب آدمی سے تو اللہ تعالیٰ بڑی محنت سے کمایا ہوا تھوڑا سا صدقہ قبول کر لیں گے، لیکن امیر آدمی سے تو اس کی عمارت کے مطابق صدقہ قبول کریں گے. تو لہٰذا ہر شخص سے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق صدقہ قبول کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سے کم چیز ہمارے سامنے پیش کی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم آدھی کھجور تو دے دو. تو یہ غریب ترین آدمی جو ہے اس کے لیے آدھی کھجور جو ہے وہ بھی کافی ہوگی. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کے ساتھ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. صدقہ کرنا ضرور ہے. اگر آپ کے پاس آدھی کھجور بھی موجود نہیں ہے، کوئی آدمی زیادہ ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو پھر ایسا کرے، صدقہ نہیں کر سکتا، اچھی بات کرے، کیونکہ اچھی بات جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک بات میں آپ سے اور بھی کہوں کہ صدقہ جو ہے وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر کے اس کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور قیامت والے دن انسان سوچے گا ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر لیا ہوتا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تھوڑے سے صدقے کی کو کتنی جو ہے اس کو کتنا شرف قبولیت بخشا ہے. اس کے علاوہ جو اچھی بات کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ہیں جو کہ جن کے اندر سے ان کے باہر کا منظر اور باہر سے ان کے اندر کا منظر صاف نظر آتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کے لیے ہیں جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرے جب کہ لوگ سو رہے ہوں. تو اس حدیث میں 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ وہ جنت کے جو بالا خانے ہیں وہ اس شخص کے لیے ہیں جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور راتوں کو قیام کرے جب کہ لوگ سو رہے ہوں. تو جس شخص کے پاس مال نہیں ہے وہ اچھی بات کرے اور اس کے ساتھ اگر وہ کھانا بھی کھلا دے اور رات کو قیام کرے تو آپ یہ سمجھیں جنت اس کی منتظر ہوتی، جنت اس کی منتظر ہوتی ہے. حدیث نمبر 1813 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر تو اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو روکے رکھے تو وہ تیرے لیے برا ہے. اور اللہ تعالیٰ برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کرتا. ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. حدیث میں بہت سی باتیں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات عطا فرمائے گئے تھے، تو تھوڑی سی بات میں آپ نے بہت سی حکمت کی باتیں فرما دیں. سب سے پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ اے آدم کے بیٹے اگر تو اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا. تو مال کتنا خرچ کرنا ہے؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا مال خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، اللہ نے جواب دیا قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد، جتنا ضرورت سے زائد مال ہے وہ دے دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ضرورتیں ہی بڑھا لیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی 20,000 کما رہا ہوتا ہے، 20,000 کمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 تک کی توفیق دے دیتے ہیں. اس کی آمدنی جو ہے وہ 50,000 ہو جاتی ہے، یا اس کے کاروبار میں سے اس کو نفع ہونے لگ جاتا ہے. وہ کرتا کیا ہے، فوراً اپنا اسٹائل آف لائف اونچا کر لیتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا کھانا پینا تبدیل ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ 50,000 سے اس کو 2 لاکھ تک لے آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھر بھی چینج ہوتی ہے، پھر گاڑی بھی چینج ہوتی ہے، پھر انسان اپنا سارا کچھ فرنیچر چینج کرتا ہے، اور وہ پھر 2 لاکھ میں سے بھی وہ کہتا ہے جی میری پوری نہیں پڑتی.
تو اس لیے یہ سب سے پہلے بات سوچ لیجئے کہ اپنی ضرورتیں جو ہیں ان کو ایک حد تک رکھیے، ایک لمٹ تک رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بادشاہ تھے، حکمران بھی تھے، سید الانبیاء بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو اپنی ضرورتوں کا معیار رکھا ہوا تھا وہ ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہماری ضرورتیں ہی بہت زیادہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ کتنا خرچ کرنا ہے؟ اپنی ضرورت سے زائد۔ اور اگر آپ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ خرچ کر دیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے، پھر آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فلاں شخص کی جو ہے کھیت ہے فلاں شخص کا، اس کو سیراب کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے بادلوں میں سے کوئی آواز سنی، حکم دیا جا رہا تھا فلاں شخص کے کھیتوں کو سیراب کر دو۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کیونکہ عام طور پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ اس نے سوچا میں ایسا کرتا ہوں، میں اس بادل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے وہ بادل جو تھا وہ چل رہا تھا، یہ شخص اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور جا کے اس بادل نے بارش برسائی اور وہ بارش کا جو پانی تھا وہ نالیوں کے ذریعے ایک کھیت تک پہنچا۔ تو اس نے اس کھیت کے مالک سے کہا کہ ہاں بھئی تم کون سے ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں اس کھیت کی جو آمدن ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اسی باغ میں واپس لوٹا دیتا ہوں، یعنی اگلی فصل کے لیے بچا لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر اپنے مال کا تیسرا حصہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو آسمان والا بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بادلوں کو سیراب کر دو، وہ اس کے کھیتوں کو سیراب کر دو، وہ جتنی ہی دور کیوں نہ۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے مواقع دیے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ آپ اپنی دنیا میں خرچ کرتے ہیں یا آپ اپنا آخرت کا گھر بنانے کے لیے وہاں استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک بات لیکن یاد رکھیے، اگر کسی نے ضرورت سے زائد پانی یا چارہ روکا، پانی یا چارے کی بات اس لیے ہے کہ پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور چارہ آپ کو پتہ جانور نے کھانا ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنی ضرورت سے زائد پانی لوگوں کو نہ دیا اور ضرورت سے زائد چارہ لوگوں کو نہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن اپنا فضل روک لے گا۔ مال اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں مال تو میرا ہے، بھئی اللہ نے اس کے کمانے کی توفیق ہمیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کمانے کے لیے ہمیں دماغ اور سمجھ اور محنت اور صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی، تو لہٰذا مال کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں ہمارا حق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی ضروری جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ حل کر لیں ایک مناسب حد تک، عیاشی کی حد تک نہیں، ایک مناسب حد تک، اور باقی مال جو ہے وہ ضرورت سے زائد مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم